أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يحبه الله فعليه بصدق الحديث وأداء الأمانة ولا يؤذي جاره أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔ یہ سورہ آل عمران کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 31 اور 32۔ عیسائیوں نے بھی اس چیز کا دعویٰ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنے والے بھی پھر ان کے مقابلے میں دعویٰ کرنے لگ پڑے کہ ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ عیسائیوں کی محبت اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جو اعمال اپنائے، جو عقائد اور نظریات بنا لیے، اس کا غلط مطلب لیا، اس محبت کی غلط ڈیفینیشن کی، غلط تعریف کی، اور اصطلاح میں اگر آپ اس کو کہیں تو وہ غلو تھا، جس کو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے منع کیا کہ آپ نے ان کی طرح غلو نہیں کرنا ہے۔ غلو جو ہے وہ حد اعتدال سے بڑھ جانے کو کہتے ہیں۔ اہل ایمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لانے کے دعوے دار ہوئے، یعنی قرآن کے اوپر، آخرت پر ایمان رکھنے والے تھے، انہوں نے بھی مقابلتاً یہ عرض کی کہ ہم اللہ سے اصل میں محبت رکھتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں کسی بھی چیز کا صرف دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ مقابلتاً کر دیا جائے یا فی نفسی ہی اپنے نفس میں اس کو بیس بنا کر اس کا دعویٰ کر دیا جائے، کسی بھی صورت میں دعویٰ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے صرف۔ اسی لیے بار بار فرمایا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ، ایک جگہ پر والمجوس والذین اشرکوا بھی ہے۔ تو ان سب کے نام لینے کے بعد اور آغاز کیا ہے ان الذین آمنوا سے، ایمان لانے والوں سے، اور اس کے بعد یہودیوں کا بھی نام لیا، عیسائیوں کا بھی لیا، ستارہ پرستوں کا بھی لیا، مجوسیوں کا بھی لیا، مشرکین کا بھی لینے کے بعد فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو ایمان لائے اللہ رب العزت پر، آخرت پر، اور عمل صالح کرے تو پھر اس کے لیے سند ہوگی فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو چاہے دعویٰ کرنے والا یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے یا مومن ہے، اکیلا اس کا دعویٰ اللہ رب العزت کے ہاں کوئی سند نہیں رکھتا، کوئی اعتبار نہیں ہے اس کے دعوے کا۔ تو بعین ہی ساتھ ضمناً اس آیت کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے کہ بعض جو ہیں وہ اس آیت کا حوالہ دے کر یہ باور کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ہاں بخشش کے لیے، قبولیت ایمان کے لیے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جانے کے لیے اس آیت کی روح سے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر کے، جبکہ یہ آیت یہ بیان نہیں کر رہی ہے کہ آپ بے شک یہودی رہیں ساری زندگی، عیسائی رہیں، مجوسی رہیں، اپنے نظریات سمیت اللہ کو مانو، آخرت کو مانتے ہو اور بس اچھے رفاہی کام کرتے جائیں، تو چاہے آپ جو بھی ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر انبیاء کو بھیجنے کا مقصد، پھر وہ ساری کی ساری شریعت، تعلیمات، دین، وہ سارے کا سارا کیا گیا اگر یہی مانی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد تو فوت ہو گیا کہ ایک یہودی اور عیسائی بھی اگر اللہ کو مانتا ہے، قیامت آخرت کو مانتا ہے، تو وہ مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اس کے محبوب ہیں۔ اور مشرکین کیا کہتے ہیں؟ اللہم، قرآن کہتا ہے اللہم ان کانا ھذا ھو الحق من عندک
فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے، یہ رسول جو آیا ہے دعویٰ کر رہا ہے اور یہ جو کچھ شریعت لے کر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ حق پہ ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا۔ حبل کو پکار رہے ہیں، لات کو پکار رہے ہیں، اللہم ان کان ھذا ھو، اللہم اللہ کو پکار رہے ہیں، تو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے تھے۔ لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، جنت کو مانتے ہیں تو دعویٰ کر رہے ہیں جی کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، اور نیک کام بھی کرتے تھے۔ اللہ ذکر کرتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کر دینا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان باللہ سے بڑھ کر ہے؟ تو نیک کام وہ کرتے تھے۔ تو پھر تو شرائط پوری ہوئی اس آیت کے مطابق ان کے فہم کے مطابق، چاہے وہ آج کا سیکولر طبقہ ہے، لبرل طبقہ ہے، دین بیزار طبقہ ہے، اسلام مخالف طبقہ ہے، یا جہلا کا طبقہ ہے، ناقص العلم کا، وہ اس آیت کو سہارا لے کر کہتے ہیں، جبکہ بات یہ نہیں ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر اپنے اندر پوری کی پوری تفصیل رکھتی ہے۔ ایمان باللہ ہے کیا؟ آپ صحیح بخاری کتاب العلم ہی پڑھ کر دیکھ لیں، ایک وفد آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھتا ہے کہ ہمیں آپ کے پاس آنے میں کافی دقت ہوتی ہے، مفہوم اس کا ایسے ہے، تو کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ بس اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو پہلی بات یہ کی کہ ایمان باللہ، وَهَلْ أَنْتُمْ تَعْرِفُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، اور تم جانتے ہو کہ یہ ایمان باللہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ پوچھنے والے ہیں، سائل ہیں، شاگرد ہیں، طالب علم ہیں، کہتے ہیں جی کہ آپ اچھے بہتر طریقے سے جانتے ہیں، یا جس نے آپ کے اوپر شریعت نازل کی ہے اللہ آپ بہتر جانتا ہے۔ پھر وہ تفسیر بیان کرتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو اور میرے نبی ہونے کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور ساری تفصیل جو شریعت کی ہے وہ بیان کی۔ کس کی تفصیل میں؟ ایمان باللہ کی، ایمان باللہ۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ سب سے بہترین تفسیر کسی چیز کی کون کر سکتا ہے؟ وہی جس کے اوپر کتاب نازل ہوئی، جس کو یہ حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت سخت آیت تھی، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ اگلے سخت الفاظ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو آپ کی ذمہ داری بنا کر جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کا پیغام نہ پہنچایا۔ لہذا آپ گھبرائیے نہیں، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ رب العزت آپ کو لوگوں کی باتوں سے، ان کی ایذاؤں سے، ان کی چال بازیوں سے، ان کی مکروں سے بچا کر رکھے۔ تو وہ بہترین شارح، بہترین تشریح کرنے والے وہ تھے۔ تو وہ ایمان کی تشریح کیا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اکیلا مانو، وحدہ، وہ عزیر ابن اللہ، وہ عیسی ابن اللہ، وہ سب سارے کے سارے رد ہو گئے نا، تو پھر یہودیت کہاں باقی رہی؟ پھر عیسائیت کہاں باقی رہی؟ پھر مجوسیت کہاں باقی رہی؟ پھر سائبیت کہاں باقی رہی؟ ختم ہو گئی۔ یہ اصل میں زجر ہے اہل ایمان پر۔ یہ آیت، اس طرح کی جو آیات 2-3 مقامات پر آئی ہے، یہ اصل میں تنبیہ ہے، جو کرنا ہے ایمان کے دعوے داروں کو، کہ تم ایمان کے دعویٰ کر لینے کے بعد اب جو مرضی کرتے پھرو، ایسا نہیں ہے۔ لہذا تمہیں بھی پھر انہی کی کیٹیگری میں شامل کر دیا جائے گا جو مغضوب علیہم اور الضالین تھے، جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، انہی کے صف میں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا، چاہے ایمان کے دعوے کرتے رہو۔ لہذا فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، سارے من آمن باللہ، وہ ایمان جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ تو پھر عرض کرتا چلوں، یہ سارے مقدمہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دعویٰ اللہ رب العزت کے ہاں صرف کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ چاہے بندہ اپنے آپ کو مومن کہتا رہے، چاہے اپنے آپ کو مسلم گردانتا رہے، چاہے اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ کہتا رہے، چاہے اپنے آپ کو سلف کے ساتھ جوڑتا رہے، بڑے اچھے نام ہیں، سب اچھے ہیں، سب اچھی اصطلاحات ہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ تو ساتھ ہی معلوم ہوا من آمن باللہ کے معنی اللہ کو ماننا نہیں ہے، والیوم الآخر کا معنی آخرت کو ماننا نہیں ہے۔ آمن باللہ کے معنی ہے اللہ کی ماننا، یوم الآخرہ کو ماننا نہیں، اس کا
یقین رکھ کر اس جیسے اعمال کرنا کہ کل میں نے کھڑے ہو کر اللہ کے آگے جواب دہی دینی ہے اس کی. وعمل صالحا فلاحی کام نہیں ہے صرف، بلکہ وہ کام جو شریعت نے بتا دیے کہ یہ صالح ہیں اور یہ مفسدہ ہیں، یہ اختیار کرنے ہیں اور ان سے بچ کر رہنا ہے. تو دعویٰ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اب تم بھی اگر دعوے دار ہو، چاہے عیسائی دعوے کر رہے ہیں یا چاہے نبی پر ایمان لے کر آنے والے، اللہ رب العزت کے ہاں کوئی فروتر نہیں ہے تم میں سے بطور انسانیت الا بالتقوی. اس محبت جو اللہ رب العزت کے ساتھ تم کرنے کے دعوے دار ہو، اس کو اگر تم نے ثابت کروانا ہے تو فاتبعونی، بس یہ ایک جملہ ہے، اس کو اگر پورا کر لو گے تو وہ اس کا رزلٹ ابھی آگے آپ کے ساتھ پاس آئے گا، اس کے رسپانس میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا. تو شرط یہ بیان کی، اس محبت کو پورا کرنے کا ذریعہ یہ بیان کیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری اتباع کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد ان یحبہ اللہ، جو اس چیز کی چاہت رکھے کہ اللہ اس سے محبت کرے، فعلیہ بصدق الحدیث، تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ سچ بولے. سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت ایک ہے اپنی عبادت میں، لوگوں کو پیدا کرنے میں تو وہ ایک ہے، مشرکین بھی مانتے ہیں. آسمانوں سے رزق نازل کرنے میں، بارش برسانے میں، انسانوں، حیوانوں، تمام مخلوقات کو رزق دینے میں وہ ایک ہے، یہ تو سب مانتے ہیں. وہ اپنی عبادت میں ایک ہے کہ اس کی عبادت اکیلے اس کی جائے، خوف اس سے رکھا جائے، امیدیں اس سے باندھی جائیں، خشیت اس کے لیے اختیار کی جائے، سجدے رکوع اس کے لیے ہوں، توکل اس ایک پر ہو، بیماریوں کی شفا اس سے مانگی جائے، بچے نہیں ہیں تو اس سے طلب کیے جائیں، بیمار ہو گئے ہیں تو اس سے شفا مانگی جائے، کسی مزار، کسی پیر، کسی تعویذ کے اوپر بھروسہ نہ رکھا جائے، کسی بابے کے آگے فریادیں نہ کی جائیں، کسی نبی، کسی ولی، کسی شہید، کسی فرشتے کو نہ پکارا جائے، اس اکیلے کو پکارا جائے، اس کے آگے ببتائیں رکھنی ہیں تو وہ ایک ہے. اس کے ساتھ محبت کرنے کے لیے جیسے محبوب کے گھر جایا جاتا ہے، اس کے گھر جانے کی قصد کرنا ہے تو حج کرے، کسی بابے کا عرس نہ منائے، اس کے گھر، محبوب کے گھر کے چکر لگانے ہیں تو جائے 7 دفعہ وہاں پر پھیرے لگائے، اس کو خوش کرے. کسی مزار کے گرد پھیرے نہ لگائے. خوشی منانی ہے وہاں پر جا کے بکرا ذبح کرے، وہاں پر جا کے اپنے بال منڈوائے، اس کے لیے خوبصورت سفید کپڑے پہن کے چلا جائے. کسی مزار کے لیے سبز چولے نہ پہنے، کسی مزار پر جا کے دیگیں نہ چڑھائے. اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اول الذکر کر لے اور آخر الذکر کر لے تو کوئی بات نہیں، نہ کرے تو اچھا ہے. نہیں، اس دوسری چیز کا نام شرک ہے. پہلی چیز جو اللہ کے لیے کرنی عین عبادت ہے، اور دوسری کرنی وہ بھی عین عبادت ہے لیکن غیر اللہ کی. اور جب غیر اللہ کی عبادت کی جائے گی تو وہ شرک ہوگا. چاہے اس کے آگے دعائیں کی جائیں، چاہے اس کو وسیلے واسطے بنا کر اللہ کے آگے پیش کیا جائے، چاہے اس کے لیے نظر و نیازیں دی جائیں، چاہے اس کے چڑھاوے چڑھائے جائیں، چاہے اس سے بیماری، اس سے خوف رکھا جاتا ہے. مزاروں کے پاس سے گزریں گے ایسے جھکتے ہوئے گزریں گے، اس کو سلام بھی کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہدایت نصیب فرمائے. خوف رکھنا اس سے، ایسا نہ کیا تو بابا ناراض ہو جائے گا، یہ شرک ہے میرے بھائیو. تو فاتبعونی، اور اس کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من اراد ان یحبہ اللہ، جو یہ چاہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، فعلیہ بصدق الحدیث، تو اس سے سب سے پہلے اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ سچ بولے. سچ بولنا یہ ایک قسم کی گواہی بھی ہوتی ہے. سب سے بڑا سچ جو ہے نا وہ گواہی پر دیا جاتا ہے، اور وہ گواہی یہ دینی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ رب العزت خود گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، جو انصاف پر قائم اہل علم ہیں اور فرشتے ہیں وہ بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اور دوسرے مقام پر سورہ الانعام میں فرمایا قل ای شیء اکبر شہادۃ، ان سے پوچھو سب سے بڑی گواہی کس کی ہوگی.
پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دیتا ہے قل اللہ، ان کو بیان کرو، ان کو بتا دو کہ اللہ کی گواہی بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، اور اس نے وہ گواہی میرے اوپر کیسے نازل کیا ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میرے اوپر اس قرآن میں یہ وحی کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراؤ جہاں تک میری بات پہنچے، اور اگر یہ مانے تو اچھی بات ہے فبیہا، اور اگر نہ مانے تو پھر ان کو کہہ دو کہ ہم تو اللہ رب العزت کے اکیلے ماننے کے لیے پابند ہیں. فعلیہ بصدق الحدیث، تو وہ سچ بولے اور سچائی وہاں سے شروع کرے، اللہ رب العزت کو اکیلے معبود ماننے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر اور مکمل دین دے کے جانے والا، مکمل دین دے کے جانے والا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے کہلوایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور جس بات کی گواہی انہوں نے اپنے اصحاب، اپنے شاگردوں، اپنے پہلے جن کو انہوں نے سبق پڑھایا، ان سے اس کی گواہی لی، حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا، بالکل آپ نے پہنچا دیا. اللہم اشہد، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا میں نے. تو ان کو آخری اور مکمل دین دے کے جانے والا میں نے کیوں عرض کیا کہ اب اس کے بعد یہ کہنا کہ وہ کوئی اچھائی، کوئی خیر چھوڑ گئے اور اب ہم اس کو پورا کرنے والے ہیں، کوئی اچھائی، کوئی خیر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑ گئے، کر کے گئے، بتا کر گئے، اور کوئی ایسی برائی نہیں ہے جس کو وہ منع نہیں کر کے گئے. اور پھر یہی حکم قرآن نے ہمارے لیے نازل فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے دیں اس کو لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. یہ ہے پورا فَاتَّبِعُونِي. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَعَلَيْهِ بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، امانت کا ادا کرنا. ہمارے پاس سب سے بڑی امانت اس خالق کی کون سی ہے؟ ہماری اپنا نفس، اپنی جان. ادھار پر ہے یہ ہماری جان، ہمارا نفس، ہماری مرضی، اور ایک دن اس نے پھر لے لینا ہے، جس کو آپ عرف عام میں کہتے ہیں موت. چھوٹے بچے سے لے کے بزرگ تک سب جانتے ہیں کہ مرنا ہے. اداء الامانت، امانت کو پورا ادا کرنا. جس کے پاس کوئی دنیا میں ہم چیز رکھوائیں اور وہ پوری نہ دے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو جو ہمارے پاس ہمارا نفس، ہماری مرضی امانت رکھی گئی، اس میں سے اگر اپنی چلائی رکھی تو کیا ٹھہریں گے؟ خائن. تو خائن کا انجام کیا ہوتا ہے؟ رسوائی، بدبختی، دھتکار. تو خائن ٹھہریں گے اگر اس امانت کو پوری ادا نہ کریں گے. تو فَاتَّبِعُونِی، اور محبت کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. اداء الامانتی، امانت کو پوری ادا کرے. امانت قول کی بھی ہوتی ہے، امانت کسی چیز کی جو پاس رکھی ہو اس کی بھی ہوتی ہے. ایک قول کی امانت ہے ہمارے پاس. الست بربکم، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے ایک قول امانت لے رکھا ہے. الست بربکم، اور ہم سب کہہ چکے ہیں قالوا بلا شہدنا، تاکید بھی ہم نے کر رکھی ہے. صرف اتنا نہیں کہا تھا کہ جی ہاں، بلکہ گواہی بھی دی تھی. ہاں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، ہم سب نے کہا بالکل ایسی بات ہے، ہم اس کے اوپر گواہی دیتے ہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہ ایک قول کی امانت بھی ہم اس کو دے بیٹھے. اب اپنی زندگیوں میں اس امانت میں خیانت کرتے گئے اگر، تو میں پھر ایسے جیسے عرض کر چکا خائن ٹھہریں گے. تو خائن کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ قیامت والے دن جو ہے نا، وہ مالک الملک اپنی صفت اس ٹائم بادشاہ کی بیان کرتا ہے. آج وہ اپنی صفت رؤوف، رحیم، رحمان، غفور، کریم بہت زیادہ بیان کر رہا ہے، لیکن قیامت والے دن کی وہ اپنی صفت بیان کرتا ہے قرآن میں لمن الملک اليوم. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بیان کرے گا، پوچھے گا بتاؤ آج کی بادشاہت، اختیارات کس کے پاس ہیں؟ کس نے جواب دینا ہے؟ کون جواب دینے والا وہاں ہے؟ بڑے بڑے پیغمبر بھی بے ہوش ہو گئے، بڑے بڑے فرشتے بھی بے ہوش ہو گئے، کوئی نہ بچا.
خود بیان کرے گا. للہ یہاں بس نہیں کیا. الواحد جس کو تم اکیلے نہ مانتے تھے. القہار آج وہ غصے میں. وہاں اس نے اپنی صفت رحیمی رؤوف کریمی نہیں بیان کی ہے. وہ آج ہے, وہ اس وقت بھی ہوگا اپنے فرما برداروں پر, لیکن اس کی یہ صفت وہاں غالب ہوگی. وہ عادل کیسا کہ جو فرما برداروں کے لیے بھی وہی انجام کرے اور نافرمانوں کے لیے بھی وہی انجام کرے. نہیں, وہ بہترین عادل ہے, وہ بہترین منصف ہے, وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اس امانت کو ادا کرنے کی ہمت دے. اس کو سمجھے پہلے ہم, پھر یہ ادا کریں گے کہ ہمارے پاس کون سی امانتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دے رکھی ہیں. جان کی امانت اس نے یہ دے رکھی ہے ہمارے نفس کی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہماری جان صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے. میں یہاں عرض کرتا چلوں, عبادت کو مساجد تک محدود کر دینا یہ عبادت کا بہت ناقص تصور ہے. یہ کبھی بھی اسلام نے بیان نہیں کیا ہے, شروع سے لے کر آخر تک کے انبیاء کرام نے. یہ عبادت کا وہ مفہوم ہی نہیں ہے جو اس کو مطلوب ہے. قرآن پڑھ لینا, داڑھی رکھ لینا, اچھے لباس پہن لینا, مساجد میں باوضو ہو کر نمازیں پڑھ لینا, روزے رکھ لینا, یہ عبادت, یہ شاعر عبادت میں سے ہیں, عبادت کی نشانیوں میں سے ہیں. عبادت کا کل مفہوم نہیں ہے جو مطلوب ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم عبادت میں ہیں. اگر اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر بیٹھے ہیں تو اس کی عبادت ہے, اور اگر اللہ ہمیں بچا کر رکھے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو نفس کی عبادت ہے. ہم چلیں تو وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے, ہم بیٹھیں تو وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے, ہماری تجارت عبادت میں شمار ہوتی ہے, ہمارا کسی سے کلام کرنا عبادت میں شمار ہوتا ہے, ہمارے اپنے والدین کی خدمت کرنا, ان کی بات کان لگا کر سننا, یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال روزی کمانا عبادت میں شمار ہوتا ہے. ان کی دیکھ بھال کرنا, گھر میں آنا, بازار میں جانا, زندگی کا کون سا شعبہ ہے, وقت کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں انسان عبادت میں نہیں ہوتا. ہر وقت ہر لمحے انسان عبادت میں ہے. اس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اب اس عبادت کو یا اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں. وہ غیر اللہ میں نفس سے ابتدا کریں, اور چاہے اس کو نظام کو شامل کیجئے, اس میں شخصیات کو شامل کیجئے, اس میں خاندانی, قبائلی, علاقائی قانون ہوتے ہیں اس کو شامل کیجئے. اگر ان کی اتباع اور ان کی اطاعت کر رہے ہیں تو اس کی عبادت کر رہے ہیں, اور اگر اللہ رب العزت کی رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق کر رہے ہیں تو اس کی عبادت کر رہے ہیں. وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَلَا يُؤْذِي جَارَهُ. تیسری بات بیان فرمائی کہ اپنے ہمسائے کو نقصان نہ پہنچائے, اس کو ایذا نہ دے. یہ تین باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما کر کہا کہ یہ ہے جو کر بیٹھے, جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کر دی, کہ فَاتَّبِعُونِي, ان سے کہو کہ میری اتباع کر لیں, يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. دعویٰ تم کر رہے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, وہ اللہ رسپانس میں تم سے محبت کرے گا. کسی شخص کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, یہ اتنا قوی بات نہیں ہے. یہ اس سے اقوی بات ہے کہ وہ کہے گا جی وہ مجھ سے محبت کرے. اس کو معلوم ہو جائے کہ اگلا مجھ سے محبت کرتا ہے, یہ ایک اعلیٰ درجہ ہے. یہ کم درجہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں, کیونکہ محبت کے دعوے پورے کر دینے بڑے مشکل ہیں. لیکن جب اگلا کوئی شخص آپ سے محبت کرے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ پورا کر دیا گیا ہے, اگلے نے کچھ دیکھ لیا ہے, اگلے نے جانچ لیا ہے کہ یہ اپنے قول میں, اپنے دعوے میں سچا ہے. یحببکم اللہ, اور اس محبت کا جو نتیجہ نکلے گا وہ ہے یغفر لکم ذنوبکم, وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. کہ اللہ رب العزت سے محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے, ورنہ عشق رسول کے اور حب النبی کے دعوے اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں. اور حب نبی سوائے اتباع النبی کے اور کچھ بھی نہیں, کسی اور چیز کا نام ہی نہیں ہے. کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا, فرمایا سوائے اس کے جس نے انکار کیا. پوچھنے والوں نے کہا کہ یہ انکار کرنے والوں کی علامت بتائیں, کیسے, کون ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا, چاہے محبت کے دعوے کرتا رہے. تو اس محبت
یہاں اس کا جو اظہار ہے وہ سوائے اتباع رسول کے اور کچھ نہیں ہے. پھر اس اتباع رسول کا انجام اللہ رب العزت یہ دے گا کہ اللہ رب العزت محبت کرنے لگے گا اور اس کا نتیجہ اس طرح نکلے گا، اظہار ہوگا کہ واللہ غفور الرحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول، فیصلہ کن بات کر دیں. آپ ان سے کہیے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ اعراض کرتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، فتویٰ اللہ رب العزت خود لگاتا ہے. پھر اللہ رب العزت ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر پھر صبح تک، تمام دنوں میں، تمام ایام، ہفتوں میں، تمام مہینوں میں، پوری زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں اس سب میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا اگر اظہار کریں گے، جس کا دوسرا نام اسلام ہے، جس کا دوسرا نام اسلام ہے. یہ ہے وہ الدین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. یہ وہ ہے وہ شریعت جس کی اتباع کا جو ہے وہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. یہ آپشنل نہیں ہے، کر لیا جائے تو اچھا ہے، نہ کیا جائے تو کوئی بات نہیں. قل اطیعوا اللہ والرسول، ان سے کہو کہ اب یہ تمہیں کر کے دکھانا ہے، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی. اور اگر ایسے نہیں کرو گے، اس سے منہ میں اڑو گے، تو اللہ رب العزت ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. تو زندگی کے تمام شعبوں میں، تمام احکامات میں شریعت نے جو ہمارے لیے احکامات نازل فرمائے ہیں، ان کو جب جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق کریں گے تو وہ اتباع نبی کہلائے گی اور وہ اللہ سے محبت سچی کہلائے گی. ورنہ اللہ رب العزت کے ہاں اگر خائن ٹھہرا دیے گئے، اس ضمانت کو پورا نہ کر سکے. دیکھیں یہی بات اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے یہ امانت آسمانوں کو دی، زمین کو دی، پہاڑوں کو دی، بڑی بڑی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، اس کو بھاری سمجھا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان کو اللہ رب العزت نے جو اختیار کی آزادی دے رکھی تھی نا، اس کو اشرف المخلوقات بنایا تھا، اس کو علم سکھایا تھا، تو اس نے سمجھا کہ میں اس کو پورا کر لوں گا، تو اس نے قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ کے کیا بیان فرماتا ہے انسان کی اکثریت کو سامنے رکھتے ہوئے، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ ظالم بھی ہے اور یہ جاہل بھی ہے. کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک امانت کو طے کر لیا اور پھر اس کی فکر ہی نہیں کی. صبح و شامیں گزر رہی ہیں، بچپنے سے جوانی آتی ہے، جوانی سے بڑھاپے آ جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں اللہ رب العزت نے پیدا کیوں کیا، کس مقصد کے لیے بھیجا، کیا کر کے دکھانا تھا، یہاں کیا کرنا تھا. امانت جو دی گئی تھی، بار ڈالا گیا تھا، اس کو پہچانا ہی نہیں کہ کیا تھا. تو میرے بھائیو، آج یہ جو لمحے ہیں زندگی کے اللہ رب العزت نے ہمیں دے رکھے ہیں، آج ہم نے اپنی اس ذمہ داری کو پہچاننا ہے. اللہ رب العزت کی عبادت، اس میں کسی غیر کا اختلاط کر دیا، اس کے اندر شامل کر دیا، تو یہ شرک کہلاتا ہے. اور شرک کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ کے گناہ وہ چاہے تو معاف کر دے گا. اس کے اوپر اللہ رب العزت نے جنت کو حرام کر دیا ہے، چاہے عشق نبی کے دعوے کرتے رہیں، چاہے حب اللہ کے دعوے کرتے رہیں. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے شرک ثابت ہو گیا، شرک ثابت ہو گیا. اور اہل کتاب میں، کتاب کے ماننے والوں میں، ہم بھی کتاب کے ماننے والے ہیں نا، دعوے دار ہیں. کتاب کے ماننے والوں میں سب سے بڑا جو شرک آتا ہے وہ اطاعت کا آتا ہے، یاد رکھیے، کیونکہ اتنا نازک مسئلہ ہے اطاعت کا کہ کبھی یہ عین عبادت بن جاتی ہے اور کبھی یہ عین شرک بن جاتی ہے. جب یہی عبادت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوگی تو عین ہی عبادت ہوگی، اور جب یہی اطاعت کسی کی آپ کر رہے ہیں اور اس کی مخالفت میں کر رہے ہیں تو یہ عین شرک بن جائے گا. اتنا نازک مسئلہ ہے. یہی اہل کتاب یہود و نصارہ میں آیا تھا. یہی بات اللہ تعالیٰ ان کے لیے سورہ توبہ میں بیان فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے احبار اور رہبان کو اللہ کے علاوہ، اپنے پیروں اور مولیوں کو، علماء اور مشائخ کو، اپنے بڑے سرداروں کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا ہے. اور عدی بن حاتم آ کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہم نے کبھی ان کو نہیں پکارا ہے، کبھی ان کے نام کی نظر و نیاز نہیں دی ہے، کبھی ان کے سجدہ رکوع نہیں کیا ہے، کیسے ہم نے ان کو رب بنا لیا؟ تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ جس چیز کو حرام کر دیں تم ان کو حرام نہیں سمجھ لیتے تھے؟ جس کو وہ حلال کر دیں تمہارے لیے، کیا اس کو حلال نہ کر لیتے تھے؟ میں بالکل ایسے ہی کرتے تھے. فرمایا فتل کا عبادت، یہ ان کی عبادت تھی. انتہائی چوکنا رہنا ہے. اطاعت کا حکم بھی ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ حکم بھی ہے.
یہ حکم بھی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ حکم بھی ہے کہ من اطاع امیری فقد اطاعنی، یہ سارے احکامات اپنی جگہ پر. اور پھر اس کے لیے کتنا اپنے آپ کو چوکنا رکھنا ہے کہ کہیں یہ اطاعت اللہ کی عبادت کی حدوں سے باہر نہ نکل جائے، میرے نفس کی بندگی، میرے اس امیر، اس پیر، اس بڑے سردار کی بندگی میں نہ شامل ہو جائے. انتہائی چوکنے رہنے والی میری بات ہے میرے بھائیوں، انتہائی محتاط رہنے والی بات ہے. اور یہ ہے وہ شرک جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ حملہ کر دیتا ہے گویا کالی رات ہے اور کالا پتھر ہے اور اس کے اوپر کالی چونٹی چل رہی ہے اور اس کا پتہ نہیں چلتا کہ چل رہی ہے، اس کی آہٹ کا محسوس نہیں ہوتا. ایسے ہی شرک بندے سے ہو جاتا ہے. اعاذنا اللہ منہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کر رکھے. لیکن ایسے نہیں، ہم کسی چیز سے بچیں گے تب جب اس کا شعور حاصل کریں گے، اس کے بارے میں علم حاصل کریں گے کہ کب وہ چیز شرک بنتی ہے اور کب وہ اللہ کی اطاعت بنتی ہے، اللہ کی عبادت بنتی ہے. تو یہ یعنی کہ ایک دو باتوں سے، ایک دو مرتبہ کوشش کر لینے سے ایسا نہیں ہے. یہ ایک بہت بھاری بوجھ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے عرضنا الامانۃ، بہت بڑی بھاری امانت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈالی ہوئی ہے. پھر ایسے ہی تو وہ جنتیں نہیں ملنی ہے نا، کعرضھا عرض السماء والارض، اتنی بڑی جنت زمین اور آسمان جتنا صرف عرض طول بیان نہیں کیا. سب سے بڑھ کر ورضوان من اللہ اکبر، اللہ راضی ہو گیا کبھی وہ ناراض نہیں ہوگا. اتنی بڑی رضا، اتنی بڑی خوشنودی ایسے ہی مل جانی ہے. ایک چھوٹی سی دنیاوی مرتبہ حاصل کرنے کے لیے، زمین حاصل کرنے کے لیے، عہد حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی جاتی ہے، کتنی محنت کی جاتی ہے. ساری زندگی اسی میں لگا دی جاتی ہے، ساری جوانی اسی میں کھپا دی جاتی ہے. پھر جا کر کہیں وہ نصیب میں ہو تو ملتی ہے، کبھی نہیں بھی ملتی. تو وہ جس کا سارے کا سارا دار و مدار اس نہ ختم ہونے والی زندگی پر ہے، تو وہ اتنی آسانی سے مل جائے گی. حسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ میری بات نہیں ہے، آپ کے اور میرے رب کی بات ہے. لوگوں نے کیا یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. سورہ عنکبوت میں آغاز میں ہم ضرور بالضرور تمہاری آزمائش کریں گے، سچوں اور جھوٹوں کو الگ کریں گے. تو یہ آزمائش میں سے ہم گزر رہے ہیں. آزمائش اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے اوپر کوئی بہت بڑا بوجھ پڑے، کوئی بچہ مر گیا ہے، کاروبار فلاپ ہو گیا تو پھر اس کو آزمائش کہتے ہیں. ہم جس لمحے گزر رہے ہیں یہ آزمائش میں سے گزر رہے ہیں. ہم ہر وقت آزمائش میں ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت کاروبار دے رکھا ہے تو وہ اس کی آزمائش میں ہے، کسی کو کم دے رکھا ہے وہ اس آزمائش میں ہے، کسی کو علم دے رکھا ہے تو وہ اس وقت اس کے مطابق اس آزمائش میں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہر شخص اپنی تکلیف کے مطابق مکلف ہے، اس کی آزمائش میں. تو اس آزمائش میں سے، اس بھٹی میں سے ہم اس وقت گزر کر نکلیں گے صحیح سالم جب ہم اس کا فہم حاصل کریں گے، اس کا علم حاصل کریں گے، اس کو معلوم کریں گے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے کیوں اس بھٹی میں ڈالا، کیوں اس آزمائش میں ڈالا، اب وہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے. تو وہ چاہت اللہ رب العزت نے مخفی نہیں رکھی، چھپا کر نہیں رکھی. انبیاء کرام کا سلسلہ نازل فرمایا، بینات آیات نازل فرمائی کہ اس کو دیکھو، اور اس کو ہم نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے. تو کرو، کوشش تو کرو، سمجھنے کی کوشش تو کرو، کوشش کرو. یہدی الیہ من ینیب، جو ہدایت کا طلبگار ہوگا اس کو ہم ضرور دیں گے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی اس شریعت کو جو اس نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اس کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت دے، توفیق دے. پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہمت اور توفیق دے، کیونکہ یہ لازمی ذمہ داری ہے. یہ شہادت حق کی ذمہ داری مجھ آپ سب پر اپنے اپنے علم کے مطابق ضروری ہے کہ ہم آگے تک بھی پہنچائیں. اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نبھانے کی ہمت اور توفیق دے اور ہمیں مرتے دم تک اپنا فرما بردار رکھے اور اپنے ہاں اہل ایمان میں شامل کرے، اپنی رضا میں شامل